مفتی فضل ہمدرد نام کا ایک بے شرم رافضی ہے جو رافضی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے۔ ایسا کوئی بھی رافضی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہو آج کل کے دور میں۔ ایک نیم رافضی انجینئر مرزا بھی ہے، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ اہل سنت والی باتیں بھی کر لیتا ہے، کہلواتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے جیسے کبھی بندے کو گمان ہو جاتا ہے کہ یہ اہل سنت ہے، اور یہ شخص کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا، ہمیشہ شیعہ مکتبہ فکر والی ہی بات کرتا ہے، ہمیشہ صحابہ کے خلاف ہی بات کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا ڈیٹ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے۔ ایک روایت بیان کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بصرہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شخص سے کہ ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے تو ہمیں اس نماز کی یاد دلا دی جیسا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ان کی نماز ایسی تھی جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جس طرح کہ ان کا خشوع و خضوع تھا، ویسے نماز پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی ہمیں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ اس سے پہلے، اور اب اس کا الزام سنیں کہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بنو امیہ کے لوگوں نے نماز بگاڑ دی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز بصرہ میں پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے بنو امیہ کا کون سا دور ہے؟ اس سے پہلے ایک حکومت جسے بنو امیہ کا دور نہیں کہا جاتا، لیکن بنو امیہ کا ایک خلیفہ گزرا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے نماز کو بگڑوا دیا تھا۔ ادھر بھی اس نے اپنی رافضیت ظاہر کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، ان کے دور کا نام لے کر انہی کے بعد ہی انہی کے خلاف ہی بات کر گیا۔ اور پھر وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلا دی، یہ نہیں کہ پچھلی نمازیں ہم غلط پڑھتے تھے۔ اور پہلے نمازیں کون پڑھاتا تھا وہاں پر؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ وہاں پر بصرہ میں ہی رہتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فقہ کے وہ ادھر سمجھ لیں امام تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، اور ادھر ایک صحابی جو ہمیشہ کے لیے موجود تھا پہلے سے، وہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا وہ جب نماز پڑھاتے تھے صحیح نہیں پڑھاتے تھے؟ پہلے انہوں نے کبھی نماز صحیح نہیں پڑھی تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ جس طرح باقی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ایک طریقہ بتایا ہے، لوگ اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ ہاں کسی سے کمی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نماز پڑھنے کا، اور ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا خشوع و خضوع کا بڑھا کر جو جائز سے زیادہ طریقہ کار کے مطابق، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک صحیح بخاری کی روایت میں پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع سجدہ، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ یعنی رکوع سے سر اٹھانا، کھڑے رہنا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع بھی لمبے ہوتے تھے، سجدے بھی لمبے ہوتے تھے، اور پھر یہ قوما اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی اتنی مقدار میں ہوتا تھا۔ اب جو کوئی اتنی مقدار میں نہ کرے لیکن پورا ٹھہر جائے، رکوع کے بعد مکمل کھڑا ہو جائے، پیٹھ سیدھی ہو جائے آرام سے، اطمینان سے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جائے، تو کیا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سکھلایا، تو کیا کیا؟ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں،
صحیح بخاری 800 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے اس وقت ایسے نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ بھول گئے ہیں، یعنی عام طور پر جب وہ بھی نماز پڑھاتے تھے تو اتنی دیر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نماز ایک زیادہ خشوع و خضوع ہے، اور ایک نماز جس طرح ہو جاتی ہے اطمینان سے، جلدی سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ اپنانا، اس کے مطابق نماز پڑھنا، وہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نماز کو لمبا کرتے تھے ہر شخص ویسے نہیں کرتا تھا، تو اس سے یہ تو مراد نہیں ہو گئی کہ اس کی نماز ہی صحیح نہیں تھی۔ تو یہ بات ادھر یہ تھی جس کو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اس طرح سمجھایا کہ وہ لوگ نماز صحیح خود پڑھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ بات قطع نہیں تھی، یہ اس کا بغض ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جو یہ نکالنا چاہتا ہے، اپنی رافضیت دکھلانا چاہتا ہے۔